ہے اس پہ تو تم خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت تمہیں دی ہے جو تمہارے ہر مرض کی، دیکھیں مرض دلوں میں ہوتا ہے، یہ جو دلوں کے امراض ہیں تمہارے، اس کے لیے شفا ہے اس میں، اس پہ تم خوشی مناؤ۔ یہاں کلام پاک کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کیا نعمت اللہ نے دی ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے کہ ایک جزدان میں لپٹی ہوئی چوم کے رکھ دی، لڑکی کی رخصتی ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیا، دکان کھل رہی ہے تو وہاں لے گئے اور چند لوگوں کو لائے اور چند پیسے خرچ کر کے اس کو پڑھوا دیا۔ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج یہ جو گلوبلائزیشن آؤٹ سورسنگ شروع ہوئی ہے ہمارے یہاں، تو آؤٹ سورسنگ کب سے ہوتی آ رہی ہے؟ ہم آؤٹ سورسنگ یہ جو ایصال ثواب کی کرتے کیا کرتے ہیں؟ کام اپنا ہے کہ قرآن کو پڑھیں سمجھے عمل کرنے، ہم نے کچھ لوگوں کو ایک طبقے کو تیار کر دیا اور اس کو دیندار طبقہ کہہ دیا، مدرسے والے، لاؤ ان کو پکڑ کے قرآن پڑھاؤ، چلو بھائی یہ لو، یہ بیوڑی کھاؤ، حلوہ کھاؤ، روٹی کھاؤ، کھیلے کھاؤ، یہ تمہارے یہ سوا روپے، چلو بھائی اچھا کام ہو گیا مکمل۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب بات میری ختم ہونے والی ہے، اذان کے بعد پھر شروع کرتا ہوں۔ میں سورہ انعام کی 70ویں آیت ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو اس وجہ سے چنا ہے کہ اس کا پہلا حصہ بے حد اہم ہے کہ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہاں اگر آپ تراجم دیکھیں تو یہ دو رخ سے اس کا ترجمہ ہے کہ دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، یا جنہوں نے کھیل اور تماشے کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ دین کو کھیل اور تماشا بنانے سے مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح کھیل اور تماشے میں کوئی استقرار نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، اس طرح سے ان کا دین ہے۔ دوسرا مفہوم جو ہے، جو بڑا اہم ہے اور آج کے لیے غور طلب ہے، کہ جس طرح سے جتنی محبت، اٹیچمنٹ، لگاوٹ دین کے ساتھ ہونی چاہیے وہ کھیل تماشے کے ساتھ ہے۔ آج آپ دیکھیں جس طرح سے باجماعت گھر میں ٹیلی ویژن کے سیریل دیکھے جاتے ہیں، جس محبت سے آدمی سڑک پہ دوڑا دکھتا ہے، لگتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے چکر میں دوڑ رہا ہے، پتہ لگا سیریل نکلنے والا ہے۔ تو یہی تو دین بنا دیا۔ دین ہے کیا؟ آج تڑپ کس چیز کی ہے؟ جن خواہشات کی وجہ سے فرسٹریشن ہے، یہ سب ہے کیا؟ کس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات میں تو نہیں ہے، یہ دین کا حصہ تو نہیں تھا۔ تو کھیل اور تماشے جو ہیں وہ آج دین کی جگہ لے چکے ہیں، گویا آج دین جو ہے آج کے سماج کا وہ کھیل اور تماشا بن چکا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بے حیائی کے کام ہے۔ یہ آپ کو کیا سکھاتا ہے سوائے اس کے کہ عریانیت، بے حیائی، بےہودگی، کوئی اصلاحی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ دین کی جگہ یہ چیز لے چکی ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کسی وقت بھی بیٹھ کے اگر یہ غور کریں کہ 24 گھنٹے کی جو ایک دن ہم نے گزارا، اس میں کتنی بھاگ دوڑ میری اللہ کے احکامات کے لیے ہوئی۔ ہماری بھاگ دوڑ کی بڑا حصہ وقت کا کاروبار ان معاملات میں جاتا ہے جن کی وجہ سے ہم کچھ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، حلال روزی اکٹھا کرنا عین عبادت ہے، عین ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ چیز وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم ان چیزوں سے حدود سے آگے نکلتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کی نہیں جاتے ہیں، جائز اور ناجائز کی نہیں جاتے ہیں، اور ہر چیز کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہاں پہ صورتحال خراب آ جاتی ہے۔ ہاں مگر نصیحت، یاد دہانی کرو اس قرآن سے تاکہ کوئی اپنے کیے عمل سے پکڑا نہ جائے۔ یعنی اللہ یہ حکم کرتا ہے کہ جن لوگوں نے کھیل و تماشے کو اپنا دین بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو، لیکن ہاں انہیں یاد دہانی کرتے رہو اس قرآن سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑے جائیں۔ یاد دہانی اس بات کی کر لو کہ انہیں یاد دلاتے رہو کہ کیا ہے آخرت، اللہ کیا جواب دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کیے عمل سے پکڑا نہ جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ سے آپ تھوڑا پلیز ادھر ہو جائیے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور سفارش کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں یعنی تحفے کے طور پہ جان بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ اگر ساری دنیا کا مال اسے مل جائے اور وہ دے دے کہ کسی طرح اس عذاب سے میرا چھوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ تو تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہوگا وہاں پہ، نہ کوئی تمہارا سفارشی ہوگا، اور نہ تم کچھ بھی مال دے کے چھوٹنا چاہو تم اس سے نہیں بچو گے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے پکڑے جائیں گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، کیونکہ خود اپنی کمائی، یعنی تم نے خود کیا ہے،
تم کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کوئی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جان بوجھ کے جو آدمی گناہ کما کے آخرت کے وقت کھڑا ہوگا، یہ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے کہ اس کا نہ تو کوئی حامی اور مددگار کوئی ہے، نہ اس کا کوئی سفارشی ہے، نہ کسی انداز سے وہ بچ سکتا ہے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں، یعنی اللہ کے حق سے جو انہوں نے انکار کیا تھا اس کے بدلے میں ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ یہ آخری آیت ہے جو میں نے آج کے لیے چنی تھی کہ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی پر چلو، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا۔ یعنی دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں جو بار بار پڑھی جانے والی سورہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ بہترین دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ پہلے جس سے کچھ مانگ رہے ہو اس کی تعریف اور حمد و ثنا کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر اس سے کچھ مانگو۔ ہم نے کیا مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی وہ دعا قبول ہوئی اور ہمیں سیدھا راستہ دے دیا گیا، دکھا دیا گیا۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم، جو ہمارے اوپر فرض بھی کر دیا گیا۔ اس پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، تم اس راستے سے جدا کر دیں گے، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے راستے پہ چلیں گے تو آپ یقیناً جدا ہو جائیں گے اس سے۔ کیونکہ اگر میں یہاں پہ دو نقطے بناؤں اور ان کے بیچ میں ایک سیدھی لائن کھینچ دوں تو وہ سیدھی لائن ہوگی جو مجھے اس کائنات سے، اس دنیا سے اور اس دنیاوی زندگی سے آخرت تک لے کے جاتی ہے۔ لیکن اگر اس راستے سے میں ہٹ جاتا ہوں تو اس سیدھے راستے سے میں ہٹا، اب میں بھٹک گیا کیونکہ میرا رخ بھی ہٹ گیا، میں بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ تو اگر کسی اور راستے پہ چل گئے تو بھٹک گئے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ ہے۔ گویا جو بات قرآن کہتا ہے، اور دیکھیے بڑی اہم بات یہ کہ اس بات کو، اس احکامات کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً دنیا میں بھیجا کہ وہ انہیں کر کے دکھا دیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں تو بڑے سخت ہیں، یہ بڑا مشکل ہے ان پہ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا جس نے عمل کر کے عملی زندگی میں قرآن کو، جسے کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے قرآن کی حیثیت رکھتے تھے، عملی زندگی میں انہوں نے قرآن کو لاگو کر کے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا، اور اتنی اچھی زندگی گزار دی کہ آج ہم لوگ تو اپنے پیارے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک کتاب، مائیکل ہارٹ ایک غیر ملکی مصنف ہے، آتھر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے 100 گریٹ، دنیا کے اس نے 100 سب سے بڑے لوگوں کو چنا ہے، اور مائیکل ہارٹ جو ایک عیسائی ہے، اس کتاب میں اس نے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پہلا سب سے کامیاب شخص تھا۔ ایچ جی ویلز مشہور ہسٹورین ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ اسلام اس وقت کے زمانے کے لیے بہترین اس لیے ایک مذہب، ایک فلسفہ تھا، بیکاز اٹ could have been put, it was put into practice، کیونکہ یہ عمل میں لایا گیا تھا، اور اس سے عملاً وہ نتائج سامنے آئے تھے اس کے کرنے سے کہ جو آج دنیا کے سامنے ہے۔ تو سیدھا راستہ یہی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ بھٹک جائے گا۔ اسی نے تمہیں اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم پرہیزگاری تقویٰ اختیار کرو، یعنی اس سے جڑے رہو۔ اب دیکھیے اس قرآن سے نہ جڑنے کے لیے صرف آخری مثال میں پیش کروں گا، میری بات یہاں مکمل ہوتی ہے، کہ چھوٹی سی ایک سورہ ہے جس کو نماز میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اور ہم میں سے بہت لوگوں کو یاد ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ کیا تم اس شخص کا حال جانتے ہو جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا؟ گویا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دین سے باہر گیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے سماج میں یتیم کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ ہمارے گھروں میں یتیم بچے کام کرنے والے ملیں گے، ہمارے ہوٹلوں میں، کاروباروں میں، کارخانوں میں جو مالدار صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو یتیم غریب بچے بستہ ان کا لے کے پیچھے چلتے ہیں۔ عبرت کا مقام ہوتا ہے، صبح میرا دل دکھتا ہے دیکھ کے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ بچہ اسی عمر کا ہے، وہ ایک بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ غریب کیوں ہے؟ کیونکہ سماج نے غریب بنایا ہے اسے، ہم نے مال جمع کر کے رکھا، اس تک پہنچایا نہیں، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا نہیں کیا۔ سماج کے اندر ناہمواری کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ کیپٹلزم، مادہ پرستی، ہم لوگوں کو مال پسند ہے، روک کے رکھتے ہیں۔
ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے پہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا. گویا جو شخص مسکین کے کھانے کا انتظام نہ کرائے وہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے دین سے باہر ہے. جو مسکین لوگ ہیں، ڈسپلیسڈ ہیں، جن کے گھر بار چھوٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ نہ صرف اس کو کھانا کھلائیں بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. موٹیویٹ ادرس، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لنگر چلوائیں کہ ڈسپلیس اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ایسے مصلین مصلوں پہ بیٹھنے والے جو صلات سے اپنے ناواقف ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دینے کی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں. ان تمام لوگوں کو اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دین سے باہر ہے. اب ہمارے یہاں کتنا اہتمام ہے اپنے آپ کو دین میں رکھنے کے لیے. یتیموں کے سلسلے میں عرض کروں، میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہ بات دل دکھتا ہے کہ میں عمر کے 50 سال گزار چکا ان علاقوں میں. بچپن سے ایک بچوں کا گھر دریا گنج میں، ایک بچیوں کا گھر مٹیا محل میں. اس قوم کو اور یتیم خانہ بنانا نصیب نہیں ہوا. گویا یتیم ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. ایک زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے اوکھلا میں بنایا ہے، ہیپی ہوم، جس میں کچھ لوگ ہیں، باقی کہیں پہ کوئی تحریک نہیں ہے. جبکہ کتنی ترقی ہو چکی، میں نے بچپن میں بھی اس علاقے کو دیکھا ہے.